بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ بہت بڑی خبر آپ کو پتہ ہے پرسوں سے چل رہی ہے۔ پرسوں جو ہے پاکستان کی حدود میں ایران نے ایک میزائل حملہ کیا ہے، اس کے علاوہ ڈرون حملہ بھی کیا، اور جس سے جو ہے 2 بچے شہید ہو گئے ہیں اور 3 بچیاں شدید متاثر ہوئی ہیں اور شدید زخمی ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے بہت کشیدگی ہو گئی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک تو کبھی اس قسم کا نہیں ہوا معاملہ، ہمیشہ سے جو ہے پاکستان کے جو ہے ایران سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اگر بہت اچھے نہیں بھی رہے ہیں تو بہت برے بھی نہیں رہے ہیں، اور کبھی اس قسم کا نہیں ہوا ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ اتنی کشیدگی ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے اب سفارتی تعلقات چل رہے ہیں، اور پہلے بھی اگر ادوار میں ہم دیکھے ہیں تو کبھی بھی اس قسم کے واقعات کبھی بھی جو ہے ایران اور پاکستان کے درمیان نہیں ہوئے، بلکہ پتہ یہی چلا کہ اور ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ایران کو پاکستان کی بڑی سپورٹ رہی ہے، یعنی پاکستان نے ہمیشہ ایران کا بہت ساتھ دیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری جو ہیں ایران کے خلاف جو ہے وہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور وہ ابھی تک چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب ایران نے پاکستان پہ جو ہے یہ حملہ کیا ہے، اس پہ شدید رد عمل آ رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے علاوہ ایران نے جو ہے اور بھی 2 جگہوں پہ جو ہے پرسوں ترسوں پہ جو ہے حملے کیے ہیں، لیکن اب جو یہ پرسوں رات کو جو پاکستان پہ جو بلوچستان کے ایریے میں حملہ کیا ہے، اس میں انتہائی شدید کشیدگی ہو گئی ہے، اور اس میں بہت ساری جو ہیں رائے آ رہی ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کس طریقے سے ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ دیکھا جائے تو بہت سے ممالک میں آپس میں ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، سرحدوں پہ ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، اور آپس میں سفارتی تعلقات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ باہموں سے جو ہے وہ بات چیت سے جو ہے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے، لیکن ماضی میں کبھی بھی یہ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ خاص طور پہ پاکستان ایران کے تعلقات تو ہمیشہ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایئر اسپیس کے ذریعے جو ہے یہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے اور میزائل داغا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اس قسم کی سچویشن سامنے نہیں آئی ہے۔ اب اس پہ جو ہے ایران کا بھی رد عمل آ گیا۔ ایران سے جب پوچھا گیا تو ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے ایک آپ کے یہاں تنظیم ہے جیش العدل کے نام سے، اور وہ ہے بلوچستان میں، ہم نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، نہ کہ آپ کے یہاں۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے، بلوچستان جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کا حصہ ہے، اس کے آپ نے کیا ہے، آپ کو پہلے سے جو ہے انفارمیشن دینی چاہیے تھی اس قسم کی۔ اس طریقے سے جو ہے جب یہ بیان آ گیا تو اس پہ تو بڑا ہی رد عمل آیا ہے، کہ خاص طور پہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ جی ہم نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن بہرحال وہ جو ٹھکانے ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی سورنٹی کو آپ نے چیلنج کیا ہے، جو کہ بہت ہی جس سے اب انتہائی زیادہ جو ہے کشیدگی پھیل چکی ہے۔ اس قسم کے جب واقعات رونما ہونے والے ہوتے ہیں یا آپس میں کوئی ناچاقی ہوتی تو پہلے سے ملک جو ہے ایک دوسرے ملک کو جو ہے باقاعدہ انفارم کرتا ہے کہ اس قسم کی ہم کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس سے یا بہت سے بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں جس سے یہ تمام جو ہے کارروائیاں رک بھی سکتی ہیں۔ تو ایک تو سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے انفارم نہیں کیا کہ آپ جو ہے یہ ڈرون حملہ کر رہے ہیں، یا آپ میزائل مار رہے ہیں، یا آپ فلاں ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا۔ اور ابھی بھی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ملک جو ہے اس قسم کی جو ہے یہ روش برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے ملک کی سورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کچھ کہے گا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ بہت بڑا جو ہے رد عمل آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے بالکل جو ہے اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے۔ اس میں مختلف رائے بھی ہیں، اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی جو کشیدگی ہے یہ بہت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے بہت ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں۔ اسلام آباد میں بھی اس سلسلے میں جو ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، دفتر خارجہ میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس میں جو 2 رائے آ رہی ہیں اس پہ بھی ہم آگے چل کے آپ سے بات کریں گے۔ اس میں بہت بڑا احتجاج بھی کیا ہے پاکستان نے، باقاعدہ دفتر خارجہ میں جو ہے ناظم الامور کو بلایا گیا، ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایران میں ہمارے سفیر ہیں ان کو بھی فوراً واپس بلا لیا گیا ہے، اور پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں ان کو بھی جو ہے فوراً یہاں ملک چھوڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ سفارتی تعلقات تو ویسے ہی ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ اب اس سلسلے میں مزید جو آگے بات چیت چل رہی ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن ابھی تک جس وقت میں یہ بلاگ آپ کے لیے بنا رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ سچویشن بڑی ہی ٹینس ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں آگے مختلف مبصرین نے بھی یہ کہا ہے کہ اس قسم کے جو یہ واقعات ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، اور جس ملک میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ایک طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے، یعنی
جبکہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور اس میں اس طریقے سے اگر آپ نے ڈرون حملہ اور میزائل حملہ بغیر اطلاع کے کیا تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کا بھی رد عمل آئے گا، اور ظاہر ہے کہ حکومت کا بھی رد عمل آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی سفارتی سرگرمیاں تھیں یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان، جو مسلسل ویسے بھی جو ہے سفارتی اس میں جو ہے میٹنگز چلتی رہتی ہیں، آپس میں وزٹس ہوتے رہتے ہیں، یعنی ایران پاکستان میں جو ایران کے لوگ پاکستان جاتے ہیں، یعنی جو بھی حکومتی سطح پہ، اور ایران کے پاکستان میں لوگ حکومتی سطح پہ آتے ہیں، وہ مسلسل میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا اقدام ہے ایران کی طرف سے، تو یہ رد عمل تو آئے گا، اور یہ وائلیشن جو انہوں نے ایئر اسپیس کی ہے، یہ تو بغیر انفارمیشن کی ہے، جس پہ کوئی بھی میرا خیال ہے پاکستان کیا کوئی بھی ملک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی پاکستان خود مختار ملک ہے اور اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ وہ اس کا آرام سے جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جواب کب تک دے گا۔ ابھی تک جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، اس پہ کیا رد عمل آتا ہے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ایران نے تو اس چیز کو ایک طریقے سے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کہ جی ہاں ہم نے جو ہے ڈرون حملہ بھی کیا ہے اور میزائل بھی مارا ہے، تو اب نہ تو ان کی طرف سے اس کا کوئی ریگریٹ آیا ہے، یعنی کوئی افسوس ہوا ہے، نہ کوئی انہوں نے معذرت کی ہے، نہ کوئی اس سلسلے میں مزید کوئی ایسا میسیج بھیجا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ جی ان کو اس چیز سے شرمندگی ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے جیش الازہر کے سلسلے میں جو ہے پاکستان سے شکایت کی، بلکہ شکایت کیا کی، اب تو ڈائریکٹ آپ نے حملہ ہی کر دیا ہے، لیکن پہلے سے انفارم بھی نہیں کیا۔ اب اسی طریقے سے اگر یہی باتیں کی جائیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی اس سلسلے میں بہت شکایت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن یادیو کا جو سلسلہ ہوا تھا، اس میں یہی ہوا تھا کہ کلبھوشن یادیو جو ہے اس کا بیس جو ہے وہ ایران ہے، اور وہاں سے دہشت گردی کرتا ہے، اور وہ ٹیررسٹ ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور ایسے بلوچستان میں بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ آتی جاتی رہتی ہیں ایران میں، ان کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ ایران جا کے جو ہے وہ دہشت گردی کرتی ہیں، اور ایران سے پھر پاکستان آ کے دہشت گردی کرتی ہیں۔ تو یہ آپس کے یہ جو مسلسل پہلے بھی یہ سلسلے چلتے رہے، لیکن کوئی اتنا بڑا اقدام ایران نے نہیں کیا جو کہ اب کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سورینٹی پہ جو ہے وہ ایک طریقے سے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں اس سلسلے میں نہیں سمجھتا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ابھی تک جو باتیں چل رہی ہیں اس پہ ابھی تک جو ہے کوئی جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس پہ یہی ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں بالآخر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایران جو ہے پھر اس سلسلے میں سب سے پہلے آ گیا ہے میدان میں، اور اس نے کوشش یہی کی ہے، اور اس نے دونوں ملکوں کو یہی کہا ہے کہ تحمل اور بردباری کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کے حل کو جو ہے حل نکالیں اس مسئلے کا، اور کسی طریقے سے بھی جو ہے اس جو ہے چپقلش کو ختم کریں، یا اس تیزابیت کو ختم کریں جو اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان چل رہی ہے۔ جو حملہ ہوا ہے اس پہ جو ہے مختلف مبصرین کا خیال ہے کہ اس میں دو رائے چل رہی ہیں۔ ایک تو پہلی رائے تو یہی ہے کہ اس پہ اس وقت جو ہے دفتر خارجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ اپنے فورسز کو ہولڈ کرنا چاہیے اور فوری ری ایکشن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فوری ری ایکشن کرے گا تو جنگ کا جو ہے جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس سے اور دونوں ممالک کا ظاہر ہے پڑوسی ممالک ہیں اس پہ دونوں کا ہی نقصان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری قوت بھی جو ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی اس نقصان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، لہٰذا ابھی اپنے فورسز کو جو ہے وہ ہولڈ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری ایک اور رائے بھی آ رہی ہے، جو کہ وہ رائے یہ ہے کہ نہیں، بالکل جو ہے پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی سورنٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، تو لہٰذا فوراً رد عمل آنا چاہیے، اور جس طریقے سے یہاں حملہ کیا گیا ہے اسی طریقے سے وہاں حملہ کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہے ان دونوں رائے میں ان لوگوں کی زیادہ اکثریت ہے جو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فوراً جواب دیا جائے، یعنی حملے کا جواب حملے سے دیا جائے۔ تو اس قسم کی یہ سچویشن ہے۔ بہرحال اس وقت جو حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں اور کشیدگی چل رہی ہے، بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ابھی اس کشیدگی کو کسی بھی طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے، آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ پھر دوبارہ جو ہے بحال کرنے چاہیے، اور کسی طریقے سے بھی جو ہے یہ ایسا کوئی اقدام نہ ہو کہ جنگ چھڑنے کا کوئی اقدام ہو جائے۔ تو اس وقت جو ہے سچویشن کو کام اینڈ کول کرنا چاہیے۔